ویسے تو عمران خان حکومت پی ٹی آئی حکومت کے دوران وزارت خزانہ میں تلاطم پیدا ہو جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، مگر ایک بار پھر وزارت خزانہ میں ایک نوعیت کا تلاطم بپا ہے۔ آج وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے ریونیو ڈاکٹر وقار مسعود مستعفی ہو گئے۔ ڈاکٹر وقار مسعود وزیر اعظم کی معاشی ٹیم کے ایک اہم رکن تھے۔ آج ہی حکومت نے ایف بی آر کے چیئرمین عاصم احمد کو تبدیل کر دیا اور 7واں ایف بی آر چیئرمین نامزد کیا ہے، اور اب ان لینڈ ریونیو کے آفیسر ڈاکٹر اشفاق احمد نئے ایف بی آر چیئرمین ہوں گے۔ گویا پی ٹی آئی کے 3 سالہ دور حکومت میں 7ویں چیئرمین ایف بی آر نے آج ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ معاون خصوصی ریونیو ڈاکٹر وقار مسعود کے استعفے کی وجہ ایف بی آر اور نادرا کے ڈیٹا اشتراک میں مزاحمت اور تاخیر بھی بنی ہے، اور اس حوالے سے ان کی سوچ اور جو خاص طور پہ ایف بی آر اور وزارت خزانہ کی بیوروکریسی جس کے ساتھ وہ طویل اپنی زندگی کا حصہ انہوں نے گزارا ہے، اس بیوروکریسی کی رفتار اور فیصلوں پہ عمل درآمد کی جو رفتار ہے، وزیر خزانہ جناب شوکت ترین کی جو رفتار ہے یا جو ان کی خواہش یا جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں، اس میں یقیناً فاصلے بڑھتے جا رہے تھے، اور اسی وجہ سے یہ ایک کیفیت جو ہے جس نے آج جنم لیا ہے، اس میں ایک بنیادی کردار رہا ایف بی آر کو نادرا کے ڈیٹا تک رسائی دینے کے حوالے سے۔ حکومت خاص طور پہ جناب شوکت ترین اور ان کی ٹیم چاہتی تھی کہ یہ معاملہ اس سے یقیناً ٹیکس نیٹ میں توسیع ہوگی، اور پاکستان کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو بڑھے، اس میں بہت ساری گنجائش موجود ہے، اور اس کے لیے ہر ایونیو کو اور آؤٹ آف دا باکس سولوشنز کو استعمال کرنا چاہیے۔ نادرا کے پاس وسیع ڈیٹا موجود ہے، اگر ایف بی آر اور نادرا کے ڈیٹا کو حکومت کسی صورت سے استعمال کر سکے اشتراک کے ساتھ، تو خیال یہی ہے کہ اس سے بہت زیادہ شاید جو درکار ہے ٹیکس نیٹ میں اضافہ وہ ممکن ہو سکے۔ جناب شوکت ترین یہ چاہتے تھے کہ کیونکہ اس کے لیے قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے، اس کو منی بل میں یعنی کہ بجٹ کے ساتھ شامل کر دیا جائے، لیکن بیوروکریسی کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا، جو کہ خود ایک شاکنگ بات تھی وزیر خزانہ شوکت ترین اور ای سی کے لیے، اکنامک ایڈوائزری کمیٹی کے لیے، بلکہ وزیر اعظم کے لیے بھی۔ اب حکومت اس کے لیے باقاعدہ نیا صدارتی آرڈیننس لا رہی ہے۔ دراصل وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم جس کو لیڈ جناب شوکت ترین کر رہے ہیں، آؤٹ آف دا باکس معاشی اقدامات اور ایف بی آر میں بڑی تبدیلیوں کو اصلاحات کے خواہاں ہیں، جس کے لیے انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر سے بھی وزیر خزانہ شوکت ترین اور گورنمنٹ سیکٹر سے سابق سیکرٹری جناب وقار مسعود کی ذمہ داریاں سونپی تھی۔ نجی اداروں کے ماہرین کو بھی معاشی ٹیم میں شامل کیا گیا تھا، لیکن شکایت یہی ہے کہ وزارت خزانہ کی بیوروکریسی اسٹیٹس کو پر قائم رہنا چاہتی ہے، اور عمران خان اور شوکت ترین کی تیز رفتاری سے آگے بڑھنے کی خواہش یا مشن، اس میں قدم سے قدم ملا کے چلنے میں دشواری کا سامنا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ریونیو سیکٹر میں اصلاحات اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے ہی ڈاکٹر وقار مسعود کو معاون خصوصی بنایا تھا۔ پچھلے مالی سال ایف بی آر کی ٹیکس کلیکشن میں 40% اضافہ بھی ہوا، لیکن ٹیکس گروتھ کے زمانے میں ایف بی آر کا ایک بہت ہی خطرناک صورتحال پیدا ہوئی جب ایف بی آر میں ہیکنگ کی خبریں آئیں۔ اس ہیکنگ سکینڈل نے جو کہ پچھلے 3 ہفتے سے جس کی بازگشت جاری ہے اور جس نے بہت بری طرح سے ایف بی آر کے فنکشن کو متاثر کیا تھا، اس معاملے میں اور جو آج کیفیت ہوئی ہے اس میں اس نے ایک تمام کسر جو تھی وہ پوری کر دی۔ یہ اس وقت شروع ہوا جب یوم آزادی کے موقع پر ایف بی آر سسٹم پر سائبر اٹیک ہوا، حملہ ہوا، اور لاکھوں صارفین کا مبینہ طور پہ ڈیٹا ہیک ہو گیا۔ ایف بی آر سسٹم کا ہیک ہونا صرف غفلت اور لاپرواہی نہیں، بلکہ ایف بی آر پر فرسودہ ٹیکنالوجی کی چارج شیٹ بھی ہے۔ ایف بی آر نے اپنے سافٹ ویئر کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی، جبکہ ورلڈ بینک نے 2 سال قبل اسی ادارے کو برانڈڈ سافٹ ویئر خریدنے کے لیے آئی ٹی سسٹم اپ گریڈ کرنے اور علیحدہ کلاؤڈ خریدنے کے لیے $80 ملین کا قرضہ بھی دیا تھا۔ خبریں یہ ہیں کہ ایف بی آر کے پاس اپنے سافٹ ویئر کا لائسنس تک نہیں، بلکہ ایف بی آر کا کافی عرصے سے ایک چوری شدہ یا پائریٹڈ ورژن استعمال کر رہی تھی، اور جس میں کہ یقیناً فائر والز جو ہے وہ بہت ہی ناکارہ ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہیکرز کو آسانی سے اس سسٹم میں پینیٹریٹ کرنے کا موقع مل گیا۔ ایف بی آر کا آئی ٹی سسٹم ہیک ہونے کی وجہ سے کوئی این ٹی این تک نہیں بن پا رہا تھا، ٹیکس ریٹرن جمع نہیں ہو سکے، ریفنڈ کی درخواستوں پر عمل نہیں ہو سکا۔ ایف بی آر کی بیوروکریسی نے 48 گھنٹوں تک یہ معاملہ وزیر خزانہ شوکت ترین سے بھی خفیہ رکھا، جبکہ اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے ہیکنگ کو فنی خرابی قرار دیا۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ ہیکرز سے توڑ جوڑ کے بعد نظام کی بحالی پر FBR اور پرال کے حکام نے ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دی ہے، مگر یہ تشویش کی بات یہ ہے کہ اب بھی 100% اور بہت ہی 100% اور مکمل بحالی سے یہ عمل ابھی تک نہیں ہوا ہے، اور یہ پورا نظام جو ہے ابھی تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 100% بحال ہو گیا ہے اور اب یہ اس میں کوئی پینیٹریشن پاسبل نہیں ہے۔ وزارت خزانہ میں بیوروکریسی کلچر اور حکومت کی معاشی ٹیم میں ٹکراؤ کی ایک اور مثال کامیاب پاکستان پروگرام بھی ہے۔ وزیراعظم عمران خان بہت ایمبیشس پروگرام ہے، وہ چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ان کی ٹیم بھی یہ سمجھتی ہے کہ کامیاب پاکستان پروگرام جو کہ پاکستان میں پہلی بار اس ماڈل پہ عمل ہو رہا ہے، اس پر کامیابی سے عمل ہو گیا تو یہ گیم چینجر ثابت ہوگا۔ لیکن اس حوالے سے بھی تاخیر کی بنیاد بتایا گیا ہے کہ وزارت خزانہ کی بیوروکریسی میں اس پر ریزرویشنز رہی ہیں، بیوروکریسی کو بینکوں کو 100% گارنٹی دینے اور مائکرو فائنانس اداروں کی صلاحیت پر خدشات ہیں۔ اطلاعات کے مطابق وفاقی سیکرٹری خزانہ یوسف خان نے کامیاب پاکستان پروگرام سے متعلق حکومت کو سخت اختلافی رپورٹ بھی بھیج دی تھی، اور اس نے ایک بہت ہی ناخوشگوار صورتحال کو جنم دیا تھا۔ بہرحال اب ایک نئی ٹیم، ایک نئے جوش اور نیا جذبہ اور ایک نیا چیئرمین FBR، نیا عمل شروع ہو رہا ہے۔ اس پورے ماحول پہ بات کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کے معاشی امور، کاروباری امور اور یہ فائنینشیل افیئرز کے سب سے باخبر صحافی، سینئر صحافی شہباز رانا کو دعوت دی ہے۔ بہت بہت شکریہ شہباز رانا صاحب، یہ تفصیل تو میں نے بیان کی۔ یہ بتائیے گا کہ یہ ایک عجیب ٹملچوس کیفیت ہے، یہ آپ کا مشاہدہ کیا کہتا ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے، خاص طور پہ موجودہ، کیونکہ اس طرح کے واقعات تو ہم بہت سارے دیکھ چکے ہیں، موجودہ صورتحال کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھیں کامران خان صاحب، ایک تو پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ اس ساری صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک بنیادی چیز کو سمجھنا ہے کہ جو پاکستان کا وزیر خزانہ ہے وہ کس حد تک بااختیار ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس کو سامنے رکھتے ہیں تو آپ کو ساری صورتحال جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ اس وقت جو سٹرکچر بنایا گیا تھا کہ اوپر شوکت ترین ہوں گے اور اس کے نیچے ہوں گے ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب، یہ سٹرکچر چل نہیں سکتا تھا۔ جو وزیر خزانہ ہوتا ہے وہ پاکستان کا سیکنڈ موسٹ پاورفل پرسن ہوتا ہے پولیٹیکلی، آفٹر دی پرائم منسٹر ہی از دا موسٹ پاورفل۔ تو اگر وہاں پہ ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب ہوں گے یا حماد اظہر اس سے پہلے تھے تو معاملات چلیں گے نہیں۔ تو یہ جو سٹرکچر ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس حد تک تھا۔ اچھا معاف کیجیے گا شہباز رانا صاحب، لیکن میں اس جگہ تھوڑا سا اس کی جو ہے وہ وضاحت چاہوں گا تاکہ ناظرین کو سمجھ میں آئے۔ آپ یہ فرما رہے کہ جو SAPM ہے، ٹیکنیکلی وزارت خزانہ جو ہے وہ رپورٹ کرتی ہے وزیر خزانہ کو، وہ بک سٹاپس ایٹ فائنانس منسٹر، لیکن SAPM نام سے ظاہر ہے کہ وہ معاون خصوصی برائے وزیر اعظم ہیں، گویا کہ ایک نئی لائن آف رپورٹنگ ہے اسی پورے سٹرکچر میں جو کہ پرائم منسٹر کو رپورٹ کر رہی ہے، چاہے وہ خزانہ ہو، چاہے وہ انرجی ہو، چاہے کوئی اور شعبہ ہو۔ یہ دو جو ٹریکس ہیں یہ ایک مسائل کی بنیاد ہیں۔ کیا آپ یہی کہہ رہے ہیں اس خزانے میں بھی یہی ہوا؟ میں بالکل اس کو، میرا کامران خان صاحب بالکل یہی پوائنٹ ہے۔ جو معاون خصوصی برائے وزیر اعظم ہوتے ہیں آئینی طور پر اور قانونی طور پر ان کا کوئی کردار نہیں ہے، وہ صرف مشاورت کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں جو کابینہ کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں SAPM جو جاتے ہیں وہ تھرو اسپیشل انویٹیشن جاتے ہیں۔ یہاں پہ جو صورتحال تھی، اگر آپ غور کریں، ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی ایز اے SAPM آن ریونیو اکتوبر 2020 میں، اور پھر جب شوکت ترین صاحب آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے پاس فائنانس کا بھی پورٹفولیو ان کے پورٹفولیو میں ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ پرابلم وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ جو کوئی بھی شخص ہوگا وہ اپنے اختیارات استعمال کرنا چاہے گا، آلدو پالیسی معاملات میں کسی بھی معاون خصوصی کی جو اس کا جو کردار ہوتا ہے وہ زیادہ نہیں ہوتا، لیکن ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب اور شوکت ترین صاحب نے بہت اچھا سٹارٹ لیا تھا اور بہت زیادہ اس کے اوپر ڈسکشنز ہوتی تھی، اور آپ بھی اس کے اوپر باقاعدہ ٹویٹ بھی کرتے رہے، اپنے پروگرام میں ذکر بھی کرتے رہے۔ یہ ایک اچھا کمبینیشن بنایا گیا تھا، لیکن اس کے اندر وہی فنڈامنٹل فلا یہ تھا کہ جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں منسٹری آف فائنانس کے، وہ کون چلائے گا، جو اہم ٹیم ممبرز ہوں گے وزیر خزانہ کے وہ کون سلیکٹ کرے گا۔ اگر آپ دیکھیں جب شوکت ترین صاحب آئے وزیر خزانہ تو انہوں نے میرے خیال میں جو اس وقت انہوں نے فنڈامنٹل مسٹیک کی، انہوں نے کامران افضل صاحب جو بڑے ہی ایک اچھے ایک سیکرٹری تھے فائنانس کے، ان کو وہاں سے ہٹایا اور ان کی جگہ پہ ایک نئے سیکرٹری لے کے آئے۔ وہ جو نئے سیکرٹری تھے ان کا اکانومی کے اندر کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، ماضی میں تھوڑے سے عرصے کے لیے انہوں نے وہاں پہ سرو کیا تھا جوائنٹ سیکرٹری ایکسٹرنل افیئرز میں، اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے تھے، وہ بھی خیال میں ڈاکٹر وقار مسعود خان کا پیریڈ تھا 2012 میں۔ ہی از دی موسٹ جونیئر گریڈ
21 آفیسر، ان کی جو 21 گریڈ میں بھی پروموشن ہوئی تھی وہ ان کی غالباً فروری یا مارچ اس سال ہوئی ہے، جبکہ وزارت خزانہ کی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو نرو سینٹر ہے فائنینشیل سیکٹر کی اور اکنامی کی وہ وزارت خزانہ، اتنا آپ کو پتا ہے جو ہمارا سٹرکچر ہے. اور اس کے بعد پھر باقی جو رائٹ لیفٹ اپوائنٹمنٹس، ایون کہ آصف محمد جو چیئرمین ایف بی آر ہے، اس کی اپوائنٹمنٹ کے اندر بھی آپ خود اس کے بارے میں ٹویٹ بھی کر چکے ہیں اور آپ نے بات بھی کی ہے، ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب کا اس میں بڑا کردار تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر، یہ میرا اپنا آبزرویشن بھی ہے، اس کے اوپر میری آپ سے پہلے بھی بات ہوئی ہے، پاکستان کے اندر بیسٹ ماڈل ایک ہی بنتا ہے کہ جو وزیر خزانہ ہو وہ ہائیلی اس کو پوری آپ اس کو امپاور کریں، اس کو آزادی دیں اپنی ٹیم سلیکٹ کرنے کی اور آپ کام کرنے کی. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، جو یہ اس وقت کی جو ہم کیفیت کو ڈسکس کر رہے ہیں، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ ایک نظریات یا کلیش آف کلچرز بھی ہے. شوکت ترین صاحب کی ایک لائف رہی ہے، کارپوریٹ لیڈر وہ رہے ہیں اور بڑے ڈسٹنکٹ کارپوریٹ لیڈر رہے ہیں، ان کی بڑی کامیابیاں ہیں، ایچ بی ایل اور سٹی بینک اور یونین بینک، سلک بینک بہرحال کوئی بہت بڑی. دوسری جانب وقار مسعود صاحب جو مثال کے طور پہ تھے، وہ بیوروکریسی کے ایک آئیکن رہے ہیں اور پھر فائنینشیل بیوروکریسی کے وہ پاکستان کے شاید سب سے زیادہ تجربے کار. تو جو کلچر ہوتا ہے، جو جس انداز سے کام کرتا ہے کارپوریٹ سیکٹر، اس کو جو آزادی ہوتی ہے، اس کے پاس جو بورڈ ہوتا ہے، اس کے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اس میں، اور جس طرح سے سرکاری بیوروکریسی کام کرتی ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کی کوئی پرفارمنس کی کوئی ایویلیویشن نہیں ہے، آپ یہاں سے 21 گریڈ میں بھی ہو سکتے ہیں، 22 میں بھی ہو سکتے ہیں، آرام سے ریٹائر بھی ہو جائیں گے، کے پی آئیز نہیں ہیں، کوئی آپ کو دیکھتا نہیں ہے، کام نہ کرنے کو ریوارڈ کیا جاتا ہے، کام کرنے میں نیب آ سکتی ہے، پیپرا آ سکتا ہے. تو یہ کلچرز کا تصادم ہے، اور اس تصادم میں کوئی ترقی ہو سکے، کوئی کام ہو سکے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کلیش آف جو کارپوریٹ اور بیوروکریٹک کلچر ہے، یہ مسائل کی جڑ ہے. میں آپ کی ویوز جاننا چاہوں گا. کامران خان صاحب، میں ہمبلی اس سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. جو شوکت ترین صاحب ہے، اس سے پہلے بھی وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، وہ سرکار کے نظام کو سمجھتے ہیں. وہ وزیر اعظم جو سابق ہیں نواز شریف صاحب، ان کو بھی ایڈوائز کر چکے ہیں، ان کے دور میں بڑے ایکٹیو تھے، آلدو کہ اسحاق ڈار صاحب نے ان کو وزارت خزانہ والی سائڈ پہ نہیں اس وقت آنے دیا تھا. پھر اس کے ساتھ ہی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جب سے آئی ہے، ان کو بھی انفارملی ایڈوائز کرتے رہے، یہ سسٹم کو سمجھتے ہیں. آئیڈیا یہی تھا کہ ان کے پاس انوویٹیو آئیڈیاز ہیں، ان کو پرائیویٹ سیکٹر کا ان کو ایکسپیرینس ہے شوکت ترین صاحب کا. تو یہ اپنے اس ایکسپیرینس اور آئیڈیاز کے ساتھ، اور انہوں نے سب سے بڑی کمٹمنٹ کی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کہ میں کامیاب پاکستان پروگرام آپ کو ڈیلیور کروں گا، اگر یہ ہو جاتا ہے تو اگلا الیکشن آپ کی جھولی میں. اب یہ ساری چیزیں ان کو پتا تھی، سسٹم کا بھی پتا تھا. نیچے اس کے ساتھ انہوں نے ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب کو لگا دیا کہ جو بیوروکریٹک معاملات ہیں وہ یہ دیکھیں گے. میں آپ کو یہاں پہ ایک بڑی واضح بات بتا دوں کہ آپ نے کہا یوسف خان صاحب کا تذکرہ فرمایا آپ نے اپنے سٹارٹ میں. یوسف خان صاحب جو ہیں، وہ ان کی زیادہ تر جو فائنانس منسٹری کی فائلز تھیں، وہ ایک پرچی پیلے رنگ کی لگ کے وہ ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب کے پاس جاتی تھیں. وہ وہاں سے پھر جو بہت امپورٹنٹ فائل ہوتی تھی وہ شوکت ترین صاحب کی ٹیبل پہ جاتی تھی انیشلی، اور جو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی تھی وہ جو ڈاکٹر وقار مسعود خان ایک اور پرچی لگا کے واپس کر دیتے تھے. تو یہ اس حد تک وقار مسعود خان صاحب کا رول تھا. پھر 2 ماہ سے کچھ پرابلمز آنا شروع ہوئی، جس کا میں نے تذکرہ کیا. ٹیم ممبرز کی جو سلیکشن تھی وزیر خزانہ شوکت ترین کی نہیں تھی، وہ ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب کی تھی. اب وہ ٹیم ممبر تھے. میرے خیال میں اگر آپ انڈیپینڈنٹ ویو لیں تو شاید ان لوگوں کو 1-2 لوگوں کو وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا. A man is known by his team. This is my personal opinion. اگر آپ کی ٹیم مضبوط ہے تو وزیر خزانہ مضبوط ہے. اگر آپ کی ٹیم کے اندر ایک بھی آپ کا جو مہرا ہے وہ کمزور ہے تو آپ اتنا بڑا ڈیلیوری آپ نہیں دے سکتے. ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب سے ایک ایکسپیکٹیشن یہ تھی، اور میری یہ ذاتی بھی تھی، میں ان کو 2007 سے جانتا ہوں، کہ وہ IMF کا جو پروگرام ہے اس کو وہ آگے لے کے چلیں گے. وقار مسعود خان صاحب از ون آف دا بیسٹ نیگوشیٹرز ود دی IMF. لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارے پاکستان کے مذاکرات ہوئے IMF کے ساتھ جون میں، جو آپ کو پتہ ہے کہ ناکام ہوئے، اس میں وقار مسعود خان صاحب اتنے ایکٹیو نہیں تھے، اور بہت سارے معاملات جو تھے وہ یوسف خان صاحب دیکھ رہے تھے، اور یوسف خان صاحب کو بالکل نہیں پتا تھا کہ کیا چیزیں اور کس طرف جا رہی ہیں. تو یہ اس طرح کی ایک اور بہت اہم بات ہے، اور پھر جو عمدہ ہے اپنے ناظرین کو سمجھاتے ہیں کہ یوسف خان صاحب جن کا ذکر ہو رہا ہے، جن کا اوپر بھی ذکر ہوا، سیکرٹری خزانہ، جو وفاقی سیکرٹری ہوتا ہے وہ سب سے کلیدی آئینی اور قانونی افسر ہوتا ہے کسی بھی ادارے. پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر جو ہوتا ہے وہ سیکرٹری ہوتا ہے. تو SAPM، فائنانس منسٹر، اور پھر پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر دا سیکرٹری. تو جب یہ کامیاب پاکستان جو کہ سب سے ایمبیشس، سب سے بڑا پلان تھا، تو اس میں
وقار مسعود صاحب اور چاہے شوکت ترین صاحب کچھ ہو، وقار مسعود صاحب مجھے نہیں پتا کہ ان کی کتنے تحفظات تھے کیونکہ وہ کلیئر نہیں ہوئے، لیکن پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر نے ایک بڑا ڈائسنٹ کر دیا اور وہ ایک طرح کا بحران پیدا ہو گیا اس وقتی طور پہ. چلے اس کو ون اوور کیا کیبنٹ وغیرہ میں جا کے. تو یہ اتنا ٹکراؤ ہے، کام اس طرح سے اس رفتار سے چلے جیسے کہ کارپوریٹ سیکٹر چاہتا ہے یا پرائم منسٹر کی ضرورت ہے اور خواہش ہے. یہ ویسے ہی اس میں جو آپس کی ٹکراؤ ہے یہ آسان نہیں ہے. کامران خان صاحب، وہ جو جس نوٹ کا آپ ذکر کریں وہ میں نے ہی خبر کی تھی اس وقت. جو یوسف خان صاحب نے اس پہ پوزیشن لی تھی وہ یوسف خان صاحب نے خود نہیں لی تھی. اس کے پیچھے ایک ایڈیشنل سیکرٹری کا جو اس سارے پروگرام کا جو رسپانسبل تھا ایز این امپلائی اور سول سرونٹ آف دی منسٹری آف فائنینس، اس کے پیچھے ایک نوٹ تھا. اور وہ نوٹ جو تھا اس کی کوئی وجہ تھی. آپ جب پبلک سیکٹر کا پیسہ جب ہوتا ہے، جب آپ نے 260 ارب روپے کی سبسڈی دینی ہے تو یو ہیو ٹو بی ایکسٹرا کیئرفل. وہ جو اچھا اس میں صرف یوسف خان یا ایڈیشنل سیکرٹری کا اس میں کردار نہیں تھا. ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحب ہے کہ اس کے اوپر بڑے سیریس ریزرویشنز تھیں. گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈاکٹر رضا باقر صاحب کی بڑے سیریس اس کے اوپر ریزرویشنز تھیں. اور جو ایک پازیٹیو چیز ہے شوکت ترین صاحب کی بینگ فرام دا کارپوریٹ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر، کہ انہوں نے جب دیکھا کہ کچھ اعتراضات جو تھے وہ جائز تھے، انیشیلی تو اس کے اوپر ریئیکٹ کیا، لیکن بعد میں انہوں نے سمجھا کہ ہاں یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں. تو انہوں نے جو میری انفارمیشن ہے کہ ثانیہ نشتر صاحبہ کو بھی یقین دلایا کہ آپ کی جو ریزرویشن ہے کہ جو بینکس ہیں جن کو حکومت پاکستان سلیکٹ کرے گی، پہلے وہ ہینڈ پک ہونا تھا. انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ کی ریزرویشن ایڈریس کرنے کے لیے یہ پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے ایک جو مسابقتی اس کا ایک سسٹم ہے اس کے تحت ہم اس کو سلیکٹ کر لیں گے. اسی طرح جو رضا باقر صاحب کی اس کے اوپر ریزرویشنز ہیں کہ جب آپ 100% گارنٹیز دے دو گے بینکوں کو تو جو بینک ہے اس کی جو اسکن ہے وہ گیم کے اندر نہیں ہے، تو وہاں پہ تو سارا آپ کو نقصان ہوگا. تو کل کون بھگتے گا نیب کو اور باقی چیزوں کو. جو کامیاب پاکستان پروگرام ہے ایٹ لیسٹ اس کی حد تک جو بیوروکریسی کہہ لیں، ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب یا رضا باقر صاحب یا میڈم ثانیہ نشتر صاحبہ، ان کے اعتراضات ٹھیک تھے اور فائنانس منسٹر صاحب نے ان کو اکنالج کیا. فرق اس سے صرف یہ پڑا کہ جب وہ خبر آ گئی اس کے بعد شوکت ترین صاحب نے وہ چیزوں کو انہوں نے کام ڈاؤن کیا کہ جو پروگرام آج سے 15 دن پہلے لانچ ہونا تھا وہ شاید ایک مہینے یا 1.5 مہینے کے ڈیلے سے ہو جائے گا، لیکن جب یہ لانچ ہوگا تو میری امید یہ ہے کہ ایک بہترین پروگرام ہوگا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ کیا اگر وہاں پہ ٹیم ممبرز کچھ اور ہوتے اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے، یس کوڈ ہیو بین ڈن دیٹ. اور شوکت ترین صاحب ہیڈ ہی بن ا بٹ کام پرسن جو ابھی ان کا ایک ہے تو شاید چیزیں تھوڑی سی اور بہتر ہو جاتی. تو وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن شوکت ترین میں ایک جو ڈفرنس ہے جو باقی فائنانس منسٹرز میں نہیں ہے، شوکت ترین کے اندر میں نے ایک ارج دیکھی ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر کامران خان صاحب جو پاکستان کے اس وقت نظام ہے جہاں پہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو ہے معذرت کے ساتھ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، وہ آپ کو میرٹ کے اوپر کم پکڑتا ہے اور اس کی سسپیشن زیادہ ہوتی ہے اور اس کو غالباً چیئرمین آپ کو پتہ بھی نہیں ہو رہا ہوگا کہ نیچے سے کیا چیز مانگی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ شہباز رانا ہمارے ساتھ موجود تھے. اور